أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم عنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ کیا بلا جب تم کو مصیبت پہنچی کہ جس سے پہلے تم ان کو دگنی مصیبت دے چکے تھے، تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو کہے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو کچھ پہنچا تم کو دو جماعتوں کے ملنے کے دن، تو اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ جانے ایمان والوں کو اور تاکہ جان لے ان کو کہ جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دشمن کو ہٹاؤ۔ کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ہم آپ کی پیروی کرتے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر تم ہماری اطاعت کرتے تو مارے نہ جاتے، تو کہہ کہ پھر ہٹا لو اپنی جانوں سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ محترم احباب، گزشتہ کئی دروس سے قتال فی سبیل اللہ اور اس کے ضمن میں غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ آیات مبارکہ بھی غزوہ احد کے حوالہ سے ہیں، اور ان میں ساتھ غزوہ بدر کو بھی بطور مثال ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج احد کے اندر تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تمہارے 70 ساتھی شہید ہو گئے، یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہوئی۔ تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پریشانی کیوں آ گئی، لیکن خیال کرو کہ اس سے پہلے دگنی پریشانی تم ان کو بھی تو دے چکے ہو۔ غزوہ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، اور صرف 70 مارے ہی نہیں گئے تھے بلکہ 70 قیدی بھی بنے تھے۔ تو تمہارے 70 مارے تو گئے، شہید تو ہوئے، لیکن تمہارا قیدی تو کوئی بھی نہیں بنا۔ اور پھر کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھا جائے تو جو پریشانی
مشرکین مکہ کو مسلمان پہنچا چکے تھے وہ کئی لحاظ سے زیادہ تھی۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 مارے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 70 قیدی بھی بنے۔ اس کے بعد غزوہ احد میں ابتدا میں کفار کو بھاگنا بھی پڑا، میدان چھوڑ کے وہ بھاگے۔ ابتدائی طور پر ان کو کافی فاش قسم کی شکست ہوئی۔ یہ تو بعد میں اہل ایمان سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی کہ وہ درے کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے دوبارہ موقع مل گیا ان کو حملہ کرنے کا۔ لیکن جب دوبارہ بھی انہوں نے حملہ کیا تو کچھ وقت تک کے لیے تو مسلمانوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ میدان جنگ کو چھوڑ کر صحابہ کرام ایک دفعہ بھاگنے پر بھی مجبور ہوئے، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر۔ لیکن جوں ہی حقیقت حال واضح ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندہ موجود ہیں، شہادت کی افواہ جھوٹی تھی، تو مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جما لیے، اور دوبارہ جو صحابہ کرام میدان چھوڑ کے جا بھی رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ اور شام کو جس وقت معرکہ ختم ہوا ہے تو میدان چھوڑ کے پہلے مشرکین نکلے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ نکل کر انہوں نے قیام کیا ہو بلکہ وہ کوچ کر گئے ہیں۔ مسلمانوں نے اگلی صبح ان کا تعاقب بھی کیا ہے حمراء الاسد تک۔ تو گویا کہ بدر کے اندر کفار کو جو شکست ہوئی تھی تو وہ ایک بڑی واضح شکست تھی ان کی، اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی فتح یا شکست کا کوئی فیصلہ واضح نظر نہ آ رہا ہو۔ لیکن احد کے اندر ٹھیک ہے نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا ہے، شہادتیں ان کی زیادہ ہوئی ہیں، لیکن میدان چھوڑ کے جو پہلے نکلتا ہے ظاہر شکست اس کی شمار ہوتی ہے۔ تو ابتدا میں بھی وہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں اور آخر پہ بھی میدان چھوڑ کے وہ نکلے پہلے ہیں، اور مسلمانوں نے اگلے دن ان کا حمراء الاسد تک تعاقب کیا ہے۔ تو اس لیے احد کے اندر وہ کوئی واضح فتح نہیں حاصل کر پائے، بلکہ زیادہ غالب جو ہے اگر حالات کو دیکھا جائے تو وہ مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ صرف نقصان کے لحاظ سے مسلمان مغلوب ہیں، لیکن میدان کے اندر جمع رہنے کے لحاظ سے مسلمان غالب ہی نظر آئے ہیں۔ تو مسلمانوں تم ان کو دگنی جو ہے وہ مصیبت پہنچا چکے، پریشانی پہنچا چکے۔ ایک دگنی اس لحاظ سے کہ تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، ان کے 70 واصل جہنم بھی ہوئے تھے اور 70 قیدی بھی بنے تھے۔ دوسرا اس لحاظ سے کہ تمہاری فتح بدر کے اندر بڑی واضح تھی، ان کے صرف نقصان کے لحاظ سے تمہارا نقصان زیادہ ہے، ان کا نقصان کم ہوا ہے۔ اس لحاظ سے اگر کہا جائے تو وہ جو ہے وہ تم سے آگے ہیں احد میں، لیکن اگر میدان کے اندر جمع رہنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فتح یہاں پر بھی تمہاری ہے۔ تو اس لحاظ سے تم بہرحال ان کے اوپر غالب ہی غالب ہو۔ تو باقی رہی یہ بات کہ مصیبت کہر سے پہنچ گئی، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی آپ کہیے کہ وہ خود تمہاری اپنی طرف سے ہے، کہ تم نے خود جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات کو جو ہے اجتہادی خطا کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز درے کے اوپر مقرر کرتے ہوئے ہدایت دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں،
لیکن تم سے اجتہادی خطا ہو گئی اور تم نے یہ سمجھا کہ وہ جنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے کیونکہ دشمن تو بھاگ گیا ہے، تو تم جو ہے وہ اس درے کو چھوڑ رہے 40 تم میں سے، تو اس وجہ سے وہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ اگر اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے نصرت کا، مدد کا، اور اللہ نے نصرت اور مدد اپنی بدر کے اندر واضح طور پر ظاہر بھی کی، تو اللہ رب العزت تمہیں تنبیہ بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، تو ایک طرف اگر اللہ رب العزت تمہاری نصرت کے اوپر قادر ہیں تو دوسری طرف تمہیں تنبیہ کرنے پر بھی قادر ہیں، تو اللہ رب العزت تو بے نیاز ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، ٹھیک ہے احد کے دن پریشانی تو ہوئی، لیکن یہ جو پریشانی ہوئی ہے نا اس کے اندر بھی حکمت موجود تھی۔ یہ جو کچھ تم کو پہنچا دو جماعتوں کے لڑنے کے دن، ان کی ملاقات کے دن، یہ جو تم کو پہنچا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے پہنچا ہے، اور اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، کہ اللہ معلوم کرے ایمان والوں کو بھی اور معلوم کرے نفاق والوں کو بھی، منافقوں کو بھی۔ اب اللہ رب العزت تو سب کچھ پہلے ہی جانتے ہیں، اللہ تو علام الغیوب ہے، دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، تو یہاں پر معلوم کریں سے مراد یہ ہے کہ ان کو نکھار کے الگ کر دیں، ایمان والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کون کون منافق ہیں۔ اور غزوہ احد میں یہ منافق بڑے واضح ہو کر سامنے آ گئے۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو 300 لوگ واپس گئے تھے ان کا نفاق بڑا وضاحت کے ساتھ سامنے آ گیا۔ پھر گھروں میں بیٹھ کر انہوں نے جو باتیں بنائیں وہ باتیں مسلمانوں تک پہنچیں اور ان کا نفاق اور نکھر کر سامنے آ گیا۔ جس وقت مسلمانوں کو تھوڑی مغلوبیت ہوئی، نقصان ہوا، تو اس کے اوپر جو انہوں نے فکرے کسے جن کا پچھلی آیات کے اندر بھی ذکر ہے، تو ان ساری باتوں سے ان کی منافقت بڑی عیاں ہو کے سامنے آ گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں اس میں بھی حکمت ہی تھی کہ ٹھیک ہے تمہارا نقصان تو ہوا، صحابہ شہید تو ہوئے، لیکن بہرحال شہید جو ہیں وہ ایک برزخی جنتی حیات کے اندر زندہ ہوتے ہیں، ان کو تو مردہ کہنے کی، مردہ گمان کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، جیسا کہ آگے آ رہی آیت مبارکہ۔ تو وہ شہید ہیں، یہ نقصان بظاہر جو ہے وہ تمہارا اگرچہ ہو بھی گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر حکمت تھی کہ منافق کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ جو مومن مخلص ہیں ان کا بھی پکی طرح پتہ چل گیا ہے کہ جو میدان کے اندر ڈٹے رہے ہیں، جو منافقین کے حربوں کے اندر نہیں آئے، تو وہ مومن ہیں، مخلص ہیں، اور جو منافقین وہ بھی سامنے آ گئے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، یا کم از کم دفاع تو کرو، کہ اگر باہر نکل کے نہیں لڑتے تو کم از کم شہر سے تو دشمنوں کو ہٹاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا، قالوا کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور ہوتے، ہم آپ کی پیروی ضرور کرتے۔ بظاہر جملے کا مطلب یہ کہ جی ہمیں کوئی اتنا زیادہ لڑائی کا طریقہ نہیں آتا، ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم واپس ہو گئے ہیں۔ وہ جو 300 منافق واپس چلے گئے تھے، تو یہ ظاہراً وہ یہ بات کرتے کہ جی ہمیں لڑائی کا طریقہ نہیں نہ آتا، ہم کمزور لوگ ہیں نا، تو اس لیے ہم واپس ہو گئے ہیں۔ در پردہ اصل میں وہ طنز کر رہے تھے کہ ہماری رائے نہیں نہ مانی گئی، تو گویا کہ تم نے ہمیں جو ہے وہ یہ سمجھا کہ ہمیں تو جنگ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمیں جب جنگ کا پتہ کوئی نہیں تو پھر ہم کیوں لڑیں؟ تو وہ اصل میں یہ طنز کر رہے تھے، بظاہر یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں لڑائی کا پتہ کوئی نہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ہم نہیں نکل رہے، اس لیے ہم واپس ہو گئے ہیں، اور اپنی کمزوری کا بظاہر اظہار کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایمان والوں کے اوپر تان کر رہے تھے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ شہر کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے، باہر رہ کے نہ لڑا جائے، تو پھر جن کی بات مانی تھی انہی کے ہمراہ جا کے لڑے نا، ہماری تو مانی کوئی نہیں گئی، ہمیں تو جنگ کا تجربہ کار سمجھا ہی کوئی نہیں گیا۔ جب ہم تو جنگ کے تجربہ کار ہیں ہی کوئی نہیں، تو پھر اب ہمارے اوپر کیا اعتراض؟ ہم اگر گھروں میں بیٹھے رہے ہیں تو ہمیں تو جنگ آتی جو کوئی نہیں تھی، تو ہم بیٹھے رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اللہ،
اور ایک دوسری چیز وہ یہ بھی ان کے جو ہے ہو سکتی ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے تابع داری کرتے، آپ کی پیروی کرتے، لیکن ہم تو اس کو لڑائی جانتے ہی نہیں۔ ایک ہے کہ ہم خود لڑائی نہیں جانتے، اور ایک ہے اس مارکے کو ہم لڑائی نہیں جانتے۔ دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم خود کمزور ہیں اور لڑائی نہیں جانتے، لیکن اس کے اندر درپردہ طنز تھا کہ تم نے ہمیں جو پیچھے ہماری رائے نہیں مانی تو ہمیں تم نے ہی گویا کہ کمزور قرار دیا، تو جب ہم کمزور ہیں تو ہم نہیں لڑے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مارکا ہو رہا ہے نا، ہم اس مارکے کو کوئی لڑائی نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ دیکھو ادھر 3000 کا لشکر، اور ہم اگر واپس نہیں بھی ہوتے تو ہم 300 ہیں اور 700 دوسرے جو کہ ڈٹے رہے ہیں، تو 700 اور 300 ہم ٹوٹل 1000، ادھر 3000، تو 3000 کے مقابلہ میں 1000 کا آنا، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا ہے۔ یہ تو خودکشی کے لیے جا رہے ہو، تم جو لڑائی کے لیے کب جا رہے ہو؟ اپنے آپ کو مروانے جا رہے ہو۔ تو ہم اس کو لڑائی نہیں سمجھتے، ہم تو اس کو خودکشی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں نکل رہے۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے، یعنی خود کو لڑنے کا طریقہ ہمیں آتا ہوتا، یا پھر یہ کہ ہم اس چیز کو، اس مارکے کو لڑائی سمجھتے ہوتے، تو پھر ہم آپ کے پیچھے ضرور چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ان کی اندر کی منافقت واضح کوئی نہیں تھی، اور مومن جو ہیں وہ ان کو ایمان والا ہی سمجھتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے مومن ان کو ایمان والا سمجھتے تھے۔ جس وقت اب یہ ہوا کہ وہ راستے سے 300 لوگ واپس ہو گئے، اور پھر بعد میں انہوں نے یہ ایسی باتیں بھی بنائیں، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے طنز بھی کیے، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ طعنے وغیرہ بھی دیے۔ جب یہ سارا کچھ سامنے آیا تو ان کا کفر عیاں ہو کے سامنے آ گیا۔ تو زبانی دعویٰ ان کا ایمان کا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کفر پایا جاتا ہے، اور وہ کفر جو ہے وہ اب نکھر کر سامنے آ گیا اس دن۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ کہ منہوں سے تو یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں لڑائی آتی جو نہیں، تو اس لیے ہم نہیں نکل رہے، لیکن اندر ان کے جو ہے یہ تھا کہ تسی سانو کمزور سمجھے ہے لڑائی دے معاملے چ، تسی سانو سمجھے ہے کہ سانو لڑنا نہیں آندا، تے اس تو اسی پیچھے رہے ہیں۔ تو دلوں کے اندر کچھ اور چھپایا ہوا تھا، ظاہری لفظ کچھ اور بولتے تھے، یا یہ کہتے تھے کہ یہ تو مارکا نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، دلوں کے اندر یہ چیز چھپائی ہوئی تھی، اور بظاہر یہ کہتے تھے کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو ان کے دلوں کے اندر اور تھا۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے اوپر بھی بات واضح کر دی کہ ان کے جو ظاہری کلمات ہیں ان کے اوپر نہ جاؤ، ان کے دل کے اندر اور باتیں ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ اب یہاں پر بات کس کی آ رہی ہے؟ منافقوں کی بات ہے۔ تو منافقوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، حالانکہ کہا تو انہوں نے صحابہ کرام سے ہے۔ تو چند دن پہلے بھی میں اس کے اوپر وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے پتہ چلا کہ اگرچہ اندر سے بندے کا عقیدہ مشرکانہ کیوں نہ ہو، اندر سے کفری عقائد کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ظاہراً کلمہ گو ہے تو امت کا بہرحال وہ فرد رہے گا۔ اگر وہ امت کا فرد نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اخوان کا لفظ کیسے استعمال فرماتے؟ کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، کافر اور مومن تو بھائی بھائی ہوتے کوئی نہیں ہے۔ تو عقائد ان کے کفریہ، عقائد ان کے شرکیہ، لیکن بہرحال امت مسلمہ کا وہ حصہ ضرور سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ ذبیحہ وغیرہ کے مسائل جو ہیں وہ امت مسلمہ والے ان کے اوپر احکام لگیں گے۔ اچھا جی، الذین قالوا لاخوانہم، وہ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور خود وہ بیٹھ رہے، خود تو بیٹھے رہے، خود تو وہ میدان میں نکلے کوئی نہیں، اور بھائیوں سے بھی یہ کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا،
اگر ہماری پیروی کرتے نا تو یہ مارے تو نہ جاتے۔ وہ جو 70 شہید ہوئے ہیں، اگر جس طرح ہم میدان چھوڑ کے واپس آ گئے وہ بھی اسی طرح واپس آ چکے ہوتے، یا پھر وہ شروع میں جو ہم نے کہا تھا کہ شہر کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے، باہر جا کے نہ لڑا جائے، ہماری کوئی مانی گئی ہوتی تو پھر جو ہے یہ شہید نہ ہوتے، اتنے مارے نہ جاتے۔ کل اے نبی آپ کہیے فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اپنی جانوں سے پھر موت کو ہٹا کے دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ جنگ میں گئے ہیں تو شہید ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے رہتے تو نہ مارے جاتے، تو کیا گھروں میں موت کوئی نہیں آتی؟ اگر یہ اتنے سچے ہو نا تو اپنے سے موت کو ہٹا کے دیکھ لو، کیا تم نے کوئی نہیں مرنا؟ تو تم اگر اتنے سچے ہو نا تو قیامت تک زندگی جو ہے وہ اپنی بنا کے دیکھو، کیا تم قیامت تک زندہ رہ سکتے ہو؟ آج نہیں تو کل تمہیں بھی موت آنی تو ہے ہی ہے، تو جب موت کو تم بھی اپنے پاس سے ہٹا کوئی نہیں سکتے تو پھر یہ باتیں کیوں بناتے ہو کہ جہاد پر گئے ہیں تو مر گئے ہیں معاذ اللہ، یہاں رکے ہو رہتے تو نہ مرتے؟ تو یہ اس طرح کی تانے کیوں دیتے ہو؟ وہ تو شہید ہوئے ہیں، وہ تو عظمت کے اونچے مقامات پہ پہنچے ہیں، اور تم ان کو جو ہے وہ باتیں کرتے ہو کہ یہاں پر رہتے تو نہ مارے جاتے۔ تو یہ تمہارا اپنا خبث باطن ہے، وہ تو بڑے اعلیٰ مقامات پر ہیں۔ کچھ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو منافق نہیں گئے تھے یا واپس آ گئے تھے نا راستے سے، تو ان میں سے کافی سارے یہ غزوہ احد کے بعد جلدی جو ہے یہ مارے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو واضح کر دیا، ان میں سے کئی ایک کو ہلاکت دے کر کہ دیکھو تم نہیں بھی نکلے